بایو سائیکو سوشل اینڈ اسپریچول ڈس آرڈر کہا جاتا ہے. یعنی یہ بیماری جسم میں شروع ہوتی ہے جہاں نشے سے نپٹنے کا نظام خراب ہو جاتا ہے، جس کی جو جڑیں ہیں وہ ڈی این اے میں ہوتی ہیں، یعنی جینیٹکس میں ہوتی ہیں. اور جسم میں جب یہ بیماری پیدا ہوتی ہے تو جسم نشے کو مس مینج کرتا ہے، نشے کے خلاف چلتا ہے، اور جو نشہ کرنے والا ہے وہ اس اسٹرگل میں پھنس جاتا ہے کہ اس کا نشہ بار بار اترتا ہے اور وہ اسے بار بار پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن پھر جسم میں زہریلے مادے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں جس سے اس کی مت ماری جاتی ہے. تو یوں یہ بیماری پھر اس کی نفسیات پہ، اس کی معاشرت پہ، اس پہ فرائض منصبی پہ، سب چیزوں پہ اثر انداز ہوتی ہے. تو یہ بیماری جسے ہم پہلے فزیکل نیچر میں دیکھتے ہیں، پھر وہ اس کی سائیکالوجی کو متاثر کرتی ہے، پھر اس کی معاشرت کو، اس کے انٹریکشن کو، اس کے فنکشن کو متاثر کرتی ہے، اور آخر کار وہ بندہ ایک بے سہارا سا انسان محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو، کہ جسے نہ اپنے آپ سے کوئی امید اور بھروسہ ہوتا ہے، نہ دوسرے لوگوں سے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات سے. اسے ہم اسپرچول پہلو کہتے ہیں، یعنی بایو سائیکو سوشل اینڈ اسپرچول. جی، اس کا جو بنا ہوتا ہے وہ بھروسہ صرف اور صرف ڈرگس پہ کر رہا ہوتا ہے. بس وہ ایک جسے کہتے ہیں نا، مجبوری کا نام شکریہ بن جاتا ہے، کہ اگر تھوڑا بہت اسے بھروسہ ہوتا ہے تو وہ ڈرگس پر ہوتا ہے. وہ بھی وہ والی بات نہیں جو پہلے تھی، اسے لگتا ہے کہ اس کے نشے میں برکت نہیں رہی، وہ گلہ نہیں رہی، تو وہ بس گزارا مزارا کر رہا ہوتا ہے. اور اکثر مریض بتاتے ہیں کہ اب وہ نشہ اس لیے نہیں کرتے کہ اس سے ان کو کوئی لذت یا مزہ ملتا ہے یا سرور ملتا ہے، بلکہ وہ محض تکلیفوں سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو کچھ زندگی گزارنے کے قابل رکھنے کے لیے نشے کا سہارا لیتے ہیں، which never works. اور چونکہ یہ بیماری اسرار کے پردوں میں چھپی ہوئی ہے اور صدیوں سے نشہ کرنے والوں کو کچھ برا سمجھا جاتا ہے، اور جو چیز بہت عرصہ دراز سے ہو رہی ہو نا، وہ خود بخود ٹھیک لگنے لگتی ہے، کیونکہ وہ جب آپ نسل در نسل کسی خیال سے گزرتے ہیں تو وہ خیال کافی آپ کے دل میں گھر کر جاتا ہے، وہ اصول بن جاتا ہے، وہ ضابطہ بن جاتا ہے. تو جو سائنس کتنی بھی ڈسکوری کرے، کتنا بھی ثابت کرنے کی کوشش کرے، ہم بار بار پلٹ کے ان خیالات کی طرف جاتے ہیں جو صدیوں سے رچے بسے ہوتے ہیں. ہم نے سیکھا سر وہ ہوتا ہے، ہماری ہڈیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی وہ ہوتا ہے، ایگزیکٹلی پتہ ہی وہ ہوتا ہے. یہ تو والے خیالات کی ایکسیپٹنس ہوتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں ہاں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اب زمانے ہی ایسے ہیں، کیا کریں. لوگ انڈورس کرتے ہیں اس کو، اور ہر بندے کو انڈورسمنٹ سے تو چلتا ہے. یہ خیال ہی نہیں آتا نا کہ یہ غلط خیال ہے. لوگ اسے نان میڈیکل پرابلم کے طور پر ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اور جب تھک جاتے ہیں تو پھر وہ ڈاکٹر کی تلاش میں نکلتے ہیں. اور صورتحال کچھ یوں بنتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو وہ کر رہے تھے وہ ٹھیک تھا، لیکن وہ کافی نہیں کر رہے تھے، اور اب وہ چونکہ تھک گئے ہیں تو وہ مزدور ہائر کرنا چاہتے ہیں. تو ڈاکٹر کو وہ بطور مزدور کے لیتے ہیں کہ ہمیں کچھ تھوڑا سا سانس مل جائے تو یہ آپ اسے رکھ لیجئے، بعد میں واپس آئے گا تو ہم وہیں سے سلسلہ شروع کریں گے جہاں سے توڑا تھا. اور دوسری کسی بیماری میں آپ نہیں دیکھیں گے کہ کوئی آ کے کہے کہ میرے والد صاحب کو دل کی بیماری تھی اور میں 2-3 سال سے اسٹینٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا، تو اب میں تھک گیا ہوں تو آپ کے پاس آ گیا ہوں. لوگ پہلے اور پھر آ کے گئے آپ بھی اسٹینٹ اس طرح سے ڈالے.